ناموس رسالت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس عمل کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں نچھاور کی۔ محمد بن مسلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانہ صحابیت میں ایک تاریخ رقم کی۔ کعب بن اشرف ایک بہت بڑا کذاب تھا اور بہت بڑا شاتم رسول تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر مامور رہتا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مختلف قسم کے بکواس کرتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کا سر جدا کرے، اسے اس زمین سے زندگی کے سلسلے سے اسے قطع کر دے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کا سر جدا کر سکتا ہوں۔ کعب بن اشرف مدینہ شریف سے باہر ایک غار میں رہتا تھا، اور اپنے گرد اس غار کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنا ڈیرا بنا رکھا تھا، اور دائیں بائیں اس نے پہرے دار اپنے کھڑے کر رکھے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے کعب بن اشرف کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کی اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس کو قتل کرنے جاؤں تو کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ قال فاذن علی ان اقول شیئا، عرض کی یا رسول اللہ ایک اور چیز کی بھی میں اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر جب اسے قتل کروں تو اس دوران اگر کوئی خلاف واقعہ کوئی بات ہو جائے تو اس کی بھی مجھے اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے، یعنی اگر میں کوئی ایسا عمل کر لوں جو میری طبیعت کو یا آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرے تو کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعب بن اشرف کے قتل کی اجازت دے دی۔ فرمایا ہر حال میں اسے قتل کر کے، جس حال میں بھی ہو اسے قتل کرو، یہاں تک کہ وہ اپنے چبارے پر رات کو آ جاتا تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ رات بیتاتا اور پھر اس غار کے اندر چلا جاتا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جا کر طے کیا، کہنے لگے یار بھئی مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن بھوک سے برے حال ہیں، اناج کوئی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کوئی میری مدد کر۔ تو اس اسلام کا ہمیں کیا فائدہ ہے جس اسلام نے ہمیں بڑے بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو یعنی جنگی حکمت کے تحت اسے اپنے پنجے میں جکڑا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بندہ میرا ہی ہے اور یہ منافق ہے، اور اس کو اب میں اپنی باتوں میں جکڑ لوں گا اور یہ اس کو اپنے لیے استعمال کروں گا۔ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ بس جائے اسے کائنات کی کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب وہ اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اناج دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ میں تمہیں اناج دیتا ہوں لیکن اس طرح کر کے کوئی چیز گروی رکھ لے میرے پاس۔ اس نے کہا کیا گروی رکھوں؟ اتنا خبیث النسل تھا، کہنے لگا اپنی بیوی کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ اور اس کی دوسری خباثت کہنے لگا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اپنے بیٹے کو گروی رکھ دے۔ آپ نے فرمایا لوگ میرے بیٹے کو تانے دیں گے کہ تو وہی ہے کہ جس کے باپ نے تیرے سر کا بدلہ گندم لی تھی۔ کہنے لگا پھر ایسا کرو کوئی اپنے ہتھیار مجھے گروی رکھوا دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس شرط کو میں منظور کرتا ہوں، لیکن آؤں گا رات کو، دن کے وقت نہیں آؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے اور دوبارہ دربار رسالت میں بیٹھنے کے قابل نہ رہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات کو میں قبول کرتا ہوں، رات کو آ جانا۔
جب رات اندھیرا ہوا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی کو بھی ساتھ لے کر گئے، جو پکے ٹھکے مومن تھے۔ اب جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی نا کہ کعب بن اشرف نیچے آ جاؤ اور اپنا لے جاؤ، اسلحہ لے جاؤ، تلوار لے جاؤ، نیزہ لے جاؤ، بھالے لے جاؤ اور اس کے بدلے اناج دے دو، تو اس کی بیوی نے جب یہ بات سنی نا، آواز سنی، تو کہنے لگی کعب بن اشرف نیچے نہ جانا، آج مجھے لگتا ہے کہ یہ جو الفاظ اس وقت میں سن رہی ہوں اپنے کانوں سے، ان کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اس سے قبل کہ تجھے یہ لوگ قتل کر دیں۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی، یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، تو میں ان کو اناج دوں گا۔ جب کعب بن اشرف نیچے آیا نا تو آپس میں طے ہو چکا تھا کہ ہم کہیں گے کہ ہم تیرے سر کی خوشبو لینا چاہتے ہیں، تیرے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو پیچھے سے تم نے اس کا کام تمام کر دینا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے اپنے کلابے میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے جکڑا اور کہنے لگے یار تیری بڑی سر سے خوشبو آ رہی، کہنے لگا بڑا اتراتے ہو، کہنے لگا ہاں ہاں میں بھی یہ خوشبو لگاتا ہوں، میری بیوی بھی یہ خوشبو لگاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں جب کرنے لگا نا تو پیچھے سے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی نے، جو نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام ہو چکے تھے، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب مارا اور مار کر زمین کے اوپر پھینکا اور پھینک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جس حال میں بھی اسے مارا، تمہارا وہ حال اللہ کو بھی پسند ہے، تمہارے رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ اس نے من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ وہ مجھے تکلیف دیتا تھا، اس کی تکلیف جو مجھے تکلیف جو دیتا تھا وہ اس کی تکلیف مجھے دینا نہیں تھی، بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ جس نے مجھے تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ جو میرے رب کو تکلیف دے اس روئے زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے آج جو فلسطین کے اندر میرے محبوب کی امتیوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان تکلیف دینے والوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہاں اگر ہاتھ سے جا کر جہاد بالسیف نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیو، تو یہ یاد رکھو ان کے ساتھ تجارت کے سارے تانے بانے ختم کر دو، تاکہ تمہارا بھی کل قیامت والے دن ان لوگوں میں نام شامل ہو جائے جو آل فلسطین کے ساتھ جہاد میں شامل تھے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد کے ساتھ جہاد کرنے والا، مجاہد کو سامان پہنچانے والا، مجاہد کے گھر کی خبر لینے والا، مجاہد کے گھر میں سامان پہنچانے والا، اس کے بچوں کی خبر لینے والا، یہ سارے کے سارے مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ اس لیے کسی حال میں بھی اگر ان مجاہدوں کے ساتھ حصہ ڈال سکتے ہو تو اپنا حصہ ضرور ڈالو، کیونکہ آج یہ وقت ہے، اور آج اگر یہ وقت اپنے ہاتھوں سے ہم نے گنوا دیا تو یاد رکھو یہ 56 اسلامی ممالک کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اور فلسطینی اپنے کردار سے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہماری موت ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری موت واقع ہو رہی ہے کہ تم اسلامی ممالک ہو کر خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل فلسطین کے ساتھ ہمیں اپنی محبتوں کا حصہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔